اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف قرآن کا سلسلہ آج اپنے 15ویں مرحلے تک پہنچا ہے۔ پارہ نمبر 15 میں سورہ اسراء کی 111 آیات اور سورہ کہف کی 74 آیات کا تذکرہ ہے۔ سورہ اسراء کے معارف کچھ اس طرح ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 27 تک آسمانی کتابوں کی ہدایت کا تذکرہ ہے۔ ان کتابوں میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے اعتبار سے ہدایات ہیں۔ جو عمل کرے وہ سعادت مند، اور جو عمل نہ کرے وہ نقصان دہ۔ دنیا دل بستگی کی چیز نہیں ہے، ان آیات میں اس طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا عنوان ہے کہ اس آیت کے اندر معراج کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ معراج کا تذکرہ ہے کہ رسول خدا کو ایک ہی رات میں جو ہے معراج کروائی گئی۔ وہ معراج کے حوالے سے جو روایات ہیں، جو تاریخی واقعات ہیں، ان کی تفاسیر قرآن میں دیکھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ تفسیر نمونہ ہے، تفسیر المیزان ہے، اسی طرح باقی علماء کی جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں معراج کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ جیسا کہ کہنا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو قرآن مجید بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اگر اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کیا، اگر برا کرو گے تو بھی اپنے لیے ہی برا کیا۔ اور اگلا موضوع جو سورہ کے آیات میں بیان ہوا ہے کہ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دوسرا عنوان مرحلہ جو ہے وہ ان آیات کے اندر عقیدتی اور اخلاقی احکام کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، والدین کا احترام۔ آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ خدا کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تنگ دستی اور غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، کہ تمہاری اولاد کو ہم ہی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ نمبر 3، تکبر کی مذمت میں جو ہے وہ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو۔ یہ تکبر کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہے، مذمت اور ممانعت ہے۔ نمبر 4، شیطان کے گمراہ کرنے کے وسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مختلف شیطان حربے استعمال کرتا ہے، مختلف وسائل استعمال کرتا ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ نمبر 1، تبلیغاتی پروگرام آواز کے ذریعے، جیسے کہ آج کے زمانے میں گانا بجانا، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے انسانوں کے گمراہی کے وسائل ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر الہی ہدایت کے ہدف کے خلاف چیزیں ہوں تو وہ ایک شیطانی وسائل بن جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، فوج کے ذریعے خدا نے فرمایا کہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو، جو تمہارے پیچھے آئیں گے وہ تمہارے، اور جو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے وہ میرے بندے ہوں گے۔ فوج کے ذریعے، اور اس کی فوج کیا ہے، وہ جو مستکبر اور ظالم جو لوگ ہیں وہ شیطان کا لشکر ہیں، شیطان کی فوج ہیں،
کہ جو انسانوں کو خدا کے راستے سے ہٹاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 جو شیطان کے گمراہ کرنے کا وسیلہ اور حربہ ہے وہ اقتصادی مسائل میں، خدا کی راہ میں انسان خرچ کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کے آڑے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر اگر تم خرچ کرو گے تو تم فقیر بن جاؤ گے۔ تو یہ شیطان انسان کو جو ہے وہ کیا ہے، خدا کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ فریب دلانے والے وعدے، انسان کو شیطان جھوٹے جھوٹے مختلف وعدے دلاتا ہے اور ان وعدوں کے ذریعے انسان کو راہ خدا سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 5، ہر قوم اپنے امام کے پیچھے بلائی جائے گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا کہ ہر قوم کو، ہر انسان کو اپنے امام کے پیچھے بلائیں گے۔ تو قیامت کے دن ہر انسان، اگر دنیا میں اس نے ایک اچھا الہی امام انتخاب کیا ہوگا تو وہ انسان کامیاب ہے کہ اپنے جو ہے خدائی اور معصوم امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ انسان نے کسی غیر الہی رہبر کے پیچھے اپنی زندگی گزاری ہو تو پشیمانی کے علاوہ اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور پھر نماز تہجد کا حکم ہوتا ہے اس سورہ کی ان آیات کے اندر کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ خداوند متعال نماز تہجد کے ذریعے مقام محمود تک پہنچائے گا۔ اور اسی طرح اشارہ ہوا کہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، شفاء و رحمت للمؤمنین۔ سورہ کہف کی آیات کے اندر جو موضوعات ہیں ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، اصحاب کہف کا قصہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک ذکر ہوا ہے کہ یہ مومن جوان تھے کہ اپنے عقائد کو بچاتے ہوئے ظلم و جور اور کفر کی زندگی سے فرار کر کے نکلے اور انہوں نے غار میں پناہ لی اور غار کے ہی اندر تقریباً 300 سال روایات میں ملتا ہے کہ وہاں پر سوتے رہے، اور یہ عبرت تھی ایک قسم کی۔ اور یہاں پر 2 موضوعات ہمیں ملتے ہیں کہ خداوند متعال کیسے مومنین کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قیامت میں کیسے مردوں کو زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو 300 سال کے بعد ان لوگوں کا زندہ ہونا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خداوند متعال قادر ہے اس بات پر۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، دنیاوی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی اس طرح ہے کہ جیسے ہلکی بارش برستی ہے، اور نمبر 2، دنیاوی زندگی کے بارے میں اشارہ ہے ان سورہ کی ان آیات کے اندر کہ ہلکی سی بارش ہوتی ہے، اس بارش سے گھاس اگتی ہے، لیکن وہ گھاس اتنی کمزور ہوتی ہے کہ تھوڑی سی گرم ہوا لگنے سے وہ سوکھ جاتی ہے اور وہ بکھر جاتی ہے۔ تو خداوند متعال اس مثال کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی بھی ایک ایسی ضعیف چیز ہے کہ کچھ دنوں کی لذت اور ذائقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بہت تلخ اور سخت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ انسانوں کا نامہ اعمال اتنا واضح اور دقیق ہوگا کہ ایک ذرہ برابر بھی ان کا عمل جو ہے وہ یعنی چھوڑا نہیں جائے گا۔ مثقال ذرۃ، جتنا جو عمل ہے چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ قیامت کے دن اس کے سامنے لایا جائے گا۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان قرآنی ہدایات کی طرف توجہ کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔